الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ یہ مضمون چل رہا ہے فضائل رمضان سے متعلق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کے ایک مکان بنایا جائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ ایک روزے دار کے لیے اتنی زبردست فضیلت اور اتنے زبردست انعامات ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب خلیفہ ارشد شیخ القرہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں اللہ پاک کی رضائے عالی کے حصول کے لیے اور جو انعامات اللہ نے فرمائے اس کے حصول کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے، اور اس محنت کے اندر اول چیز تو یہ ہے کہ پورے ذوق و شوق سے روزے اور تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور ان عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم رحمت خداوندی کے خزینوں سے حصہ پا سکیں۔ یہ عبادات مشروع نہ کی جاتی تو یہ مبارک اوقات غفلت میں گزر جاتے، کہ پورا اہتمام کیا جائے روزہ رکھنے کا بھی اور تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے، کہ وقت پر پہلے سے ہی آدمی مسجد میں پہنچ جائیں اور تراویح ادا کریں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے تراویح کا، اور مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت کی پابندی کا عزم کیا جائے کہ کوئی نماز فوت نہ ہو، اور نہ ہی نماز فوت ہو اور نہ جماعت چھوٹے۔ ہوتا یہ کہ بعض اوقات آدمی جماعت کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن مغرب کی نماز میں افطار جب کرتے ہیں تو اس میں ذرا تاخیر ہو جاتی ہے، کہیں رکعت رہ جاتی ہیں اور کہیں جو ہے وہ جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یوں کر لیا جائے کہ جب افطار ہو تو مختصر سا افطار کر لیں، کھجور کھا لیں، پانی پی لیں اور جلدی سے مسجد پہنچ جائیں تاکہ جماعت نہ نکلے، کوئی رکعت نہ نکلے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں، نوافل سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد گھر آ کر پھر کھائیں، کھانا منع نہیں، پھر کھائیں اس کے بعد۔ اسی طرح سے اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائیں اور اپنے ساتھ کھجور پانی بھی رکھ لیں، مسجد میں ہی روزہ کھولیں، نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں نماز پڑھیں، اور پھر اپنی نماز پڑھ کر نوافل وغیرہ اوابین وغیرہ پڑھ کر پھر اس کے بعد گھر آئیں۔ یہ سب سے اچھی اور بہتر صورت ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے اندر کلمہ طیبہ کا ذکر، درود شریف، توبہ استغفار کی کثرت رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں، تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ قرآن مجید کو اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہی یہ قرآن مجید جو نازل ہوا، اس لیے اس کا اہتمام خوب زیادہ کریں۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو 3 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، بعض 7 دن میں کرتے ہیں، بعض حضرات ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو 10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ جتنا بھی توفیق ملے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، ضرور قرآن مجید کی تلاوت کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کم از کم 3 قرآن مجید ضرور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ختم کریں۔ نوافل کا اہتمام رکھیں، نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں
اس کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، ان تمام نمازوں کا بھی جو ہے خوب زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ روزے کا ایک مقصد حصول تقویٰ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ اگر گناہوں کو نہ چھوڑا تو روزہ رکھنا گویا بے جان ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اس کے روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا تو صرف ایسا روزہ ہو گیا کہ اس نے کھانے پینے کو صرف چھوڑ رکھا ہے۔ تو اپنے روزے کے اندر جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ مقصد ہے روزے کا۔ تو یہ مقصد حاصل اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اس روزے کے اندر، اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اطاعت کی پریکٹس کرا رہے ہیں، اس کی مشق کرا رہے ہیں کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں صبح سحر کا وقت ہوتا ہے اور سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اور کھاتے کھاتے بالکل وقت قریب آ جاتا ہے، ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، پانی ہے، اور قریب ہے کہ پانی پی لیں، لیکن ادھر معلوم ہوا کہ وقت ختم، تو پھر کوئی نہیں پیتا، فوراً رکھ دیتے ہیں پانی، کہ حکم آ گیا اللہ کے کہ بس چھوڑ دو، تو بس چھوڑ دیا۔ افطار کے وقت انواع اور اقسام کی چیزیں سامنے لگی ہوتی ہیں، اور بھوک بھی شدید ہے، دن بھر گرمی کا روزہ ہے، پیاس بھی بڑی شدت کے ساتھ لگ رہی ہے، چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ وقت باقی ہے افطار میں، کوئی ان تمام چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں لگاتا کہ چلو 1 منٹ باقی کچھ کھا لیں، نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کچھ بھی نہ کھائیں گے۔ اور ادھر اللہ کا حکم ہو گیا تو فوراً کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اطاعت سکھائی گئی، صرف کھانے پینے کے نہیں کہ سحری کے وقت رک جاؤ اور افطار کے وقت کھانا شروع کر دو، بلکہ ہر معاملے کے اندر، ہر معاملات کے اندر، اپنے معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر چیز کے اندر اطاعت سکھائی گئی ہے کہ جیسا اللہ اس کے رسول کہہ دیں بس ویسے ہی کرو۔ تو یہ 1 مہینے ایسی زبردست مشق کرائی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد 11 مہینے تک ایک عادت بن جائے بندے کی کہ جیسا اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ تو اس لیے اس روزے کے اندر گناہوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کریں تاکہ جو روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے وہ تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں کہ کہیں کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے، اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھیں۔ زبان کی حفاظت کریں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے۔ بعض اوقات روزے میں آدمی اپنے دفاتر میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، خیال نہیں رکھتا، گالیاں دے دیتا ہے۔ اسی طرح غیبت ایک مشغلہ ایسا بن گیا ہے کہ جہاں 2-4 بیٹھ جائیں گے تو اگلے کی جو ہے وہ برائی شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ تو ایسے گناہ ہیں کہ جو ویسے بھی حرام ہیں، ویسے بھی حرام ہیں یہ گناہ، اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کریں، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں کہ ان کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ کہ جیسے کھانے پینے سے روزہ رکھ چھوڑا ہے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اسی طرح گناہوں سے بھی روزہ رکھا جائے کہ روزہ رکھ لیا ہے گناہ بھی نہیں کریں گے۔ جیسے کھانا پینا چھوڑا ہے تو اس طرح سے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں کہ گناہ بھی جو ہے وہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس کی مغفرت متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل اترے گا، اس کا فضل لوگوں پر ہوگا۔ تو اس لیے گناہوں کو بھی چھوڑیں، روزے کے ساتھ ساتھ جس طرح کھانا پینا چھوڑا ہے گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مغفرت و رحمت خداوندی کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں مولا کریم اپنے بندوں کی مسابقت دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس لیے حکم بھی فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں میں، کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کا دیا ہے، کیا معلوم کہ آئندہ سال نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے خوب زیادہ نیکیاں کریں۔ بازاروں کے اندر اور اسی طرح سے ادھر ادھر دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ مختلف
جو ہے محفلیں جماتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر لوگ رات کے وقت تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن تراویح پڑھنے کے بعد بھی پھر پوری رات بیٹھے ہوئے صرف گپیں لگتی ہیں، آپس میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی حاصل نہیں، نہ سیاسی گفتگو کا حاصل، نہ ادھر ادھر کی باتوں کا حاصل۔ ایک ایمان والا جو ہے اس کے ایمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت۔ آج کل سیاست پہ اتنی گفتگو ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ تو ان حکومتوں نے آپ کو بلا کر آپ سے مشورے لینے ہیں اور نہ ہی آپ کو وزیر بنانا ہے۔ تو بلا وجہ کہ ان تمام باتوں کے اندر پڑھ کر آدمی گناہوں میں پڑتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے راتوں کو بھی جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، کوئی کام نہ ہو تو سو جائیں، آرام کریں، اسی کے ساتھ ساتھ جو سحری کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔